جب ہم نے شریعت بھیجی ہے تو ہم خانہ کعبہ کوئی منتخب کر لیتے نہیں، یہ ٹیسٹ تھا۔ ٹیسٹ کیا تھا؟ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور اس سے پہلے جو قبلے پر تھے آپ، ہم نے اس کو قبلہ اسی لیے بنایا تھا الا لنعلم، اللہ فرما رہا تھا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو منافق کون ہوا؟ جس نے اتباع نہیں کی، حضور کو فالو کرتے ہوئے اس نے پہلے عقل سے سوچا تو اس نے انکار کیا کیونکہ منافق تھا۔ جو مومنین تھے وہ حضور کی جانب چہرہ کیے ہوئے تھے، جہاں جہاں حضور جاتے وہاں وہاں مومنین کا چہرہ تھا، تو مومنین کا رخ کس طرف تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب۔ جہاں رک گئے حضور، مومنین بھی رک گئے۔ اللہ نے اسی کو ایمان کا معیار بنایا کہ جو گلاں کیتے بغیر حضور دے فالو کر دیں او مومن۔ آج بھی باتیں کرنے والے پیچھے ہیں، عمل کرنے والے آگے ہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے گا۔ کیا مطلب؟ اصل معاملہ یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے سوال کیا کر یا رسول اللہ، ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو فوت ہو گئے ہیں اور وہ تو بیت المقدس کی جانب نماز پڑھا کرتے تھے اور ہماری بھی تو نمازیں بیت المقدس کی جانب تھیں، اب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ہماری نمازوں کا کیا؟ اللہ نے فرمایا اللہ وہ نہیں ہے جو تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے گا۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے ایمانکم سے مراد ہے صلاتکم، تمہاری نمازیں ضائع نہیں گئیں۔ ویسے یہاں پر صلاتکم کہا جا سکتا تھا، اللہ نے ایمانکم کہا، کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اگر صلاتکم کہا جاتا نا کہ تمہاری نمازیں اللہ نے ضائع نہیں کی، تو نمازیں تو منافق بھی پڑھ لیتے۔ جن کا دلوں کا قبلہ حضور ہیں انہی کی نمازیں ہیں۔ چہرے کا قبلہ چاہے پھر حضور متعین کر دیں کہ تم نے بیت المقدس کی طرف رکھنا ہے یا تم نے خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ہے، دل کا قبلہ حضور کی طرف ہونا چاہیے، اور جس کے دل کا قبلہ حضور نہیں ہے پھر وہ جدھر مرضی منہ کرے۔